شعبان کے مہینے کی تو ابتدا بھی ایسے تھی کہ بچوں نے ہمیشہ والدین بھی کہتے تھے کہ شعبان جیسے ہم رمضان کا چاند دیکھ کے بہت دعائیں مانگتے تھے، تو شعبان کا چاند دیکھنے کی بھی اتنی ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، اور پھر جا کے ہم جب دعا مانگتے تھے تو دعا مانگنے کا مزہ اور زیادہ اس لیے بھی آتا تھا کیونکہ پھر اس میں ہمارے پاس وسیلہ موجود ہوتا تھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا صدقہ ضرور مانگے۔ ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں علامہ سید ضامن عباس زیدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ہمارے ساتھ نور رحمانی بھائی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ جواد حسین عابدی صاحب، ہماری بہت ہی پیاری بہن عائشہ بلال بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں خوش آمدید کہوں گی، اور شعبان آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور عائشہ آج لیڈیز فرسٹ میں آپ سے شروع کروں گی، کیونکہ ایک تو شعبان، یکم شعبان دن اتنا مبارک، مہینہ اتنا مبارک، اور جس ہستی کی آج ولادت ہے وہ ہستی بڑی جو ہے مبارک، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں عقیلہ بنی ہاشم شریکۃ الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے نا، اور یہاں اس ماہ میں کثرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ جناب فاطمہ کی سب سے لاڈلی بیٹی، میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ خاتون، وہ اولاد جنہوں نے جناب فاطمہ کے آنسوؤں کو پوچھا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی، اور تسلیاں دینے والی اپنی اماں کو۔ یہ وہ ہیں جو نبی کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہیں۔ یہ وہ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں کو بلایا ہے تو یہ نبی کے سینے پر سر رکھ کے سوئی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا نام 3 دن تک رکھا نہیں گیا ہے، انتظار کیا گیا ہے کہ جب رسول آئیں گے تو نام رکھا جائے گا، اور زینب کہہ کر رسول نے زینب کے نام کو زینت بخشی۔ باپ کی زینت کہلاتی ہیں یہ۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بات میں ابتدا میں ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں زینب نام بھاری ہے، ہم نہیں رکھیں گے، نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر بہت پہاڑ ٹوٹے۔ بے شک ان کو ام المصائب کہا جاتا ہے، اور ام المصائب کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر روشن صبح پر اتنے مصائب اترتے تو غالباً وہ روشن صبح جو ہے وہ کالی ہو جاتی، جتنے مصائب جناب زینب پر اترے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی بات کریں تو عالمہ غیر معلمہ کہلاتی ہیں وہ۔ اب عالمہ غیر معلمہ کیا چیز ہے یہ؟ یعنی وہ عالمہ جن کی کوئی معلمہ نہیں ہے، ایسی مفسرہ، جی ایسی مفسرہ کہ جب سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور سورہ مریم کی تفاسیر لوگوں میں بیان کر رہی ہیں، تو اس وقت باب العلم سیدنا شیر خدا نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا سورہ مریم پڑھ رہی ہو، اس کی تفسیر بتاتی ہو؟ کاف ہا یا عین صاد، یہاں علماء بیٹھے ہیں، کیا تفسیر کریں گے اس کی؟ خاموش ہو جائیں گے، نہیں اس کے بارے میں کیا علم، یہ تو خدا کے راز ہیں۔ تو کہا یہ مظہر الہی کا رمز ہے، اور مولا نے جب ان سے بتایا، ان سے گفتگو کی، تو جناب زینب رونے لگی۔ اب یہ رونا باب العلم بتانے والے ہیں اور سمجھنے والی جناب زینب ہیں، تو اس رمز کو یہ دونوں ہی جان سکتے ہیں کہ گفتگو کیا چل رہی ہے، یعنی تفاسیر کو بیان کرنے والی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہت مخالفت کی گئی ہے تو قصائد سنانے والی، لوگوں کے دل میں حب اہل بیت پیدا کرنے والی، مومنین کو جمع کر کے ان نفرتوں کو ختم کرنے والی کون تھی؟ جناب زینب تھی۔ ان کا کردار اگر ہم دیکھیں نا، بچپن سے لے کر آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول کا زمانہ قریباً 5 سے 6 سال انہوں نے پائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور چیز ہم کہتے ہیں نا کہ کاندھوں پر جناب حسن کو بھی سوار کیا، جناب حسین کو بھی سوار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ نواسی ہیں کہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، یہ بھی شانوں پر بیٹھی ہیں۔ جب رسول سجدے میں جاتے تو اکثر روایات میں موجود ہے کہ یہ بھی آپ کے شانے پہ تشریف لے آتی ہیں، رسول یہاں بیٹھ کر انہیں بٹھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ جب غربت میں ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، غربت میں پلتا ہے نا، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ خاتون ہیں کہ جو ابن زیاد کے سامنے بھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو خیمے کے اندر
जनाब ज़ैनुल आबिदीन जब आग लगाई गई है तो जनाब ज़ैनब ही थी ना जो लेकर बाहर आई हैं। ये वो बेटी हैं अली शेर खुदा की जिन्हें ज़ैनब बाप की जीनत कहा गया है, इसलिए कि वो भी शुजा थे और ये शुजा हैं। वो भी मुफस्सिर थे, ये मुफस्सिरा हैं। वो मुहद्दिस, ये मुहद्दिसा हैं। और जीनत ऐसी बख्शी कि आज तक तारीख़ के अंदर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के बाद अगर करबला के जो भी वाक़यात हम तक पहुँचे हैं, किसके ज़रिए से? जनाब ज़ैनब बिल्कुल, सलामुल्लाह अलैह। सलामुल्लाह। बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह जीते रहें जी। रामन भी आपको भी बहुत मुबारक, तो शाबान की भी और फिर बीबी की विलादत भी बहुत बहुत मुबारक। और बीबी की शादी, क्योंकि हमने ज़्यादातर उम्मुल मसाइब में तो हमने इनके मसाइब बहुत सुने, लेकिन फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँच नहीं पाए इतने बीबी के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को बिलूम और बिलखुसूस इमाम वक्त की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में माह शाबान की और उनकी जद्दा अमजदा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर हदिया तबरी पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। और दुआ करता हूँ कि ये माह शाबान तमाम आलम इस्लाम के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए बात खैर बरकत हो इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। और हमें बेहतरीन इस्तक़बाल करने वाले, माह रमज़ान का इस्तक़बाल करने वाले लोगों में अल्लाह हमारा शुमार करे। इलाही आमीन। शब और उसकी फज़ल बरकत आता हूँ। जिस बीबी की बात हो रही है आज, मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत मसला गुफ्तगू कर ली इस मौजू के ऊपर। फ़कत एक दो नुकात की तरफ इशारा करना चाहूँगा ताकि फिर बक़िया मेरे बरादरान गुफ्तगू करें इसके ऊपर। कि इस बीबी की अज़मत को का अंदाज़ा ये है, जैसे उन्होंने आयशा बेटी ने हमारे कहा कि रसूल खुदा 3 दिन बाद मदीने में नहीं थे, तशरीफ़ लाए, और आने के बाद पता चला कि नवासी हुई है तो सीधे मस्जिद नबवी में गए और ऐलान किया कि तमाम अहले मदीना से कहो कि मस्जिद नबवी में आ जाएं। लोग हैरान थे कि मस्जिद नबवी में क्यों बुला रहे हैं। जब मस्जिद नबवी मजमे से लोगों से भर गई, पाँव रखने की जगह न रही, फिर कहा कि मेरी बेटी को लेकर आओ। जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह को लाया गया मस्जिद में तो रसूल खुदा ने अपने हाथों पर इस तरह से बुलंद किया, कहा कि तुम मुझसे पूछते थे ना कि खदीजा के एहसानात मुझ पर और इस्लाम पर बहुत हैं, तो ए मदीना तुम मुझसे पूछते थे, मुसलमान तुम मुझसे पूछते थे कि हम खदीजा के एहसानात का बदला कैसे अदा करें। उन्होंने जो इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, हम उनका बदला कैसे अदा करें। तो कहा था, कुछ देर के लिए हाथों में बुलंद करने के बाद खामोशी इख्तियार की, फिर बहुक्म इलाही जनाब जिब्रील के ज़रिए से पैगाम आया कि हुक्म इलाही है मेरे हबीब, इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखो। ठीक है, रसूल खुदा ने नाम ज़ैनब रखा, यानी बाप की जीनत। उसको कहा कि तुम सवाल करते थे कि जनाब खदीजा के एहसानात का बदला कैसे अदा करें, तो बस याद रखना, हाज़िही मसीलुल खदीजा, ये मेरी बेटी मिसले खदीजा है। बस जिसने खदीजा को नहीं पाया ना, वो इसका ख्याल रखे। जो खदीजा की ताज़ीम करना चाहता है उसकी ताज़ीम करे, इसका ख्याल रखे। क्या हस्मत अता की जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर इस तरह की मिसाल में देता हूँ कि देखिए, किरदार की जो बात होती है ना, तारीख़ करबला मुबहम रह जाती अगर जनाब ज़ैनब कारवान हुसैन में ना होती। गदीर का वाक़या 1.25 लाख का मजमा था, रसूल खुदा भी हैं, मौला कायनात भी हैं, 1.25 लाख का मजमा था। तारीख़ में आपको वो वाक़या नहीं मिलेंगे जिसमें फ़कत एक ही गवाह है। ठीक है, वो वाक़या में जिसके 2 गवाह हैं, 4 गवाह हैं, 5 गवाह हैं। अजीब आलमिया तारीख़ का वो वाक़या कि जिसके 1.25 लाख गवाह थे, तारीख़ में छुपा दिया गया, याद ही नहीं किसी को। ठीक है, मगर करबला जिसमें फ़कत चंद अफराद थे, करबला में और गदीर में फ़र्क क्या है। गदीर इब्तदाए करबला है, आगाज़ करबला है। गदीर में और करबला में फ़र्क क्या है कि गदीर में सब थे मगर ज़ैनब नहीं थी। करबला में हुसैन थे, अली नहीं थे, फ़ातिमा नहीं थी, रसूल खुदा नहीं, कोई ना था, मगर ज़ैनब थी, तनो तन्हा ज़ैनब थी। करबला याद ना रहती अगर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होती। ठीक है,
یہ وہ بیوی ہے کہ بچپن سے جوانی تک، ٹھیک ہے، اور جس وقت ان کا پیغام عقد آیا تھا جناب عبداللہ سے، تو مولا کائنات بیٹی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا بیٹی عبداللہ کا پیغام عقد تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری کیا رضا ہے؟ مولا کائنات کو فیصلہ کر دے، بیٹی انکار کرے گی؟ امپورٹنس یہ میسیج تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ یاد رکھو جب مجھ جیسا باپ علی بیٹی کے رشتے کے معاملے میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر رہا ہے تو تم بھی اپنی بیٹی کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی رائے ضرور معلوم کرنا۔ ایک میسیج یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ تاریخ کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ کہا کہ بیٹی تمہارا کیا منشا ہے؟ کہا پاپا جو آپ کی منشا وہ میری منشا ہے۔ کہا کہ بس میری ایک شرط ہے، جب نکاح ہو تو ایک شرط رکھیے گا میری طرف سے۔ کہا کہ شرط یہ رکھیے گا کہ زینب عبداللہ میرے شوہر ہونے والے مجھے مجبور نہیں کریں گے، جہاں میرا بھائی ہوگا وہاں میں رہوں گی، بھائی کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ شرط نکاح نامے میں رکھوائی گئی تھی، جس وجہ سے ان کو شریکت الحسین جی شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ یہ شرط رکھوائی تھی جناب زینب کی شرط، فقط ایک شرط رکھوائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ گوشہ ملا کہ اگر لڑکی کو شرائط رکھوائے تو ان شرائط کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ 28 رجب کو رمن کا وقت قریب آ رہا تھا نا، تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب زینب کے چہرے پر افسردگی ہے، بے چینی ہے، تو میں نے پوچھا تھا کہ بیوی، کہا تھا کہ عبداللہ میں سوچتی تو یہ ہوں، میرے بھائی کی روانگی کا وقت قریب ہے، گو کہ نکاح نامے میں نے شرط رکھ دی تم سے، مگر سوچ یہ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا حق استعمال نہ کر لو اور مجھے روک نہ لو۔ تو یہ جناب زینب کی سیرت تھی، وہ جناب عبداللہ کی سیرت تھی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی میری کیا مجال، میں آپ کو روکوں، جہاں آپ کے بھائی، یعنی اتنی محبت تھی، بھائی کے زانوں پر سر کر سونے کی عادی، سائی کی طرح سے بھائی کے ساتھ ساتھ رہنے والی۔ کیونکہ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا تو کم و بیش عمر 5 برس کی تھی، 5 برس کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ تمام تر ذمہ داریاں، جیسے کہ ذمہ داریاں جناب خدیجہ کے جانے کے بعد جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ پر آ گئی تھی، وہی بھی عمر اتنی عمر تھی، اور ایسے باپ کا خیال رکھا تھا کہ جیسے کوئی ماں رکھتی ہے، تو اس لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ ام ابیہ کہا تھا۔ یہی صورتحال جناب زینب صلی اللہ علیہ کی تھی۔ گھر میں بیٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن خاتون تو ایک ہی تھی نا گھر کے اندر، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جناب ام البنین سے شادی بہت بعد میں ہوئی ہے، ٹھیک۔ تو جناب زینب صلی اللہ کی زندگی وہ ہے کہ بچپنا ہے، مگر بھائیوں کا خیال بھی اس انداز میں، باپ کی تکالیف کا انداز بھی اس انداز میں، ٹھیک ہے۔ مگر تاریخ نے اس بی بی کو جو مظلوم، اور تفسیر قرآن کا درس جب بڑی ہوئی، تفسیر قرآن کا درس مشہور تھا ان کے بی بی کا، جناب زینب صلی اللہ علیہ کا، شہر مدینہ کی خواتین اکٹھی ہوتی تھی، اور تبرک کا سلسلہ بھی جو ہم آج تبرکات ہوتے ہیں میلاد میں مجلسوں کے اندر، وہ بھی سنت ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا۔ کو ستو کا شربت ہوا کرتا تھا، جس کو باقاعدہ جو خواتین آتی تھیں مدینہ کی، باقاعدہ تبرک کے طور پر وہ پیش کیا جاتا تھا، تو ان کا درس مشہور تھا، اور عالم گھر معلمہ، تعلیم اور تربیت جو بھی حاصل کی باپ سے ملی یا بھائیوں سے ملی، تو وراثت میں ملی، وہ وراثت ملی، وہ دونوں معصوم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معصوم نہیں ہیں، مگر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ معصوم نہیں ہیں مگر مثل معصوم ہیں، کیونکہ کردار اور انداز اور تربیت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کے واقع کربلا کے بعد جس انداز میں واقع کربلا کو زندہ رکھا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہی سیرت ہے، ورنہ مٹا دیتے جنگل میں، بیابان میں، جہاں بیابان میں صحرا کے اندر واقع ہو گیا، کون تھا گواہ؟ اس نے کہا تھا میرے بھائی عصر عاشور تک ذمہ داری تیری تھی، عصر عاشور کے بعد ذمہ داری میری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر گھر میں کوئی ایک فرد مر جائے اس میں حوصلہ نہیں ہوتا، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو، اولاد کو، بھتیجوں کو ایک دن میں اتنوں کو قربانی دی ہو، مگر کیا کردار نظر آتا ہے کہ شام کو روز عاشور خیمے سے نکلی، چیرتی ہوئی لاش حسین پر پہنچی، اپنے ہاتھوں میں لاش کو اٹھا کے کہا تھا اللہم تقبل حاضر القربان منا، کہ
کہ اے اللہ زینب سے اس حقیر کی قربانی کو قبول فرما. یہ یہاں کربلا میں منظر، اور جب دربار یزید میں قدم رکھا تھا نا تو وہ تکبر کے عالم میں اور فخر کے عالم میں قدموں کو جمع کے رکھ رہی تھی کہ یزید نے کہا تھا من ھذا المتکبر، یہ میرے دربار میں تکبر میں اتنے اکڑ کے کون چل رہی ہے؟ تو کہا تھا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، ٹھیک کہ جو یزید کے دربار میں بھی اس نے ایک لمحے کی، جس بی بی نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا. اور یہ تربیت تھی عالم غیر معلمہ کی کہ جب تک امام کا اذن نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور یزید سے ایسے جملے ادا نہیں ہوئے، اس وقت تک بی بی نے خاموشی کو اختیار کیا تھا. مگر جب یزید نے ملعون نے کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ دیکھو مجھے عزت دی اور تمہیں رسوا کر دیا، اس وقت یہ بی بی کا جملہ تھا. امام کی رضا تھی، اشارہ امام ملا، گفتگو کی، فصیح بلغ خطبہ دیا کہ میں کون ہوں، تو کیا جانتا ہے میں کون ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت بی بی نے ان جملوں کو ادا کیا تھا کہ اے یزید یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ شام پر تیری حکومت ہوگی یا میری حکومت ہوگی. آج میں ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں کہ سیریا کا کچھ 70% جو اکنامی بیس کرتی تھی نا وہ جناب زینب سلام اللہ کے روزے کی بنیاد پر بیس کرتی تھی. ایئرپورٹ سے لے کر اور روزے تک پوری ملکیت ہے جناب زینب سلام اللہ کی، پرسنل ملکیت تھی. سیرین ایئر لائن جو ہے وہ سارے شیئر بی بی کے روزے کے ہیں. 70% ان کی پورے شام کی اکنامی ڈیپینڈ ہی جناب زینب سلام اللہ کے روزے پہ کرتی ہے، ان کے ظاہرے میں کرتی ہے. اور میں فقط یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وجہ کیا تھی کہ جب مدینے چلی گئی تھی تو واپس شام کیوں آئیں؟ جو اعلان کیا تھا نا کہ اے یزید آنے والا وقت بتائے گا کہ شام پر تیری حکومت ہوگی یا میری حکومت ہوگی. زینب نے دربار میں کہا تھا، مدینے سے واپس آئیں. جناب عبداللہ کی یہاں بھی جائیداد تھی، زمین تھی، واپس آئیں، یہاں شہادت ہوئی، یہاں دفن ہوئی. آج جو شام کو مرکز حاصل ہے اسی بنیاد پر حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے جیسے تاریخ کربلا میں یہ بی بی مظلوم تھی، آج مرکز بن گیا دنیا کا کہ سیریا جس کے ہاتھ میں ہے گویا ہمارے اختیار میں ہے. وقتی طور پر تم نے قبضہ کر لیا تو کیا ہو گیا، آنے والا خود وقت بتائے گا. مجھے بس چھوٹی سی ایک بریک لینی